بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں فارسی قاعدے کا سبق نمبر 3۔ اس سبق کے اندر ہم 3 چیزیں بیان کریں گے۔ نمبر 1 ماضی مطلق مجہول کی تعریف، نمبر 2 ماضی مطلق مجہول بنانے کا طریقہ، نمبر 3 ماضی مطلق مجہول کی گردان۔ سب سے پہلے ہم ماضی مطلق مجہول کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ماضی مجہول کا بیان، ماضی مجہول کا بیان، ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو۔ ماضی مجہول کسے کہتے ہیں؟ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا جو ہے وہ معلوم نہ ہو، یعنی کرنے والا فاعل ہوتا ہے اور جس پر وہ فعل واقع ہو وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام تو ہوا لیکن کرنے والا معلوم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق مجہول۔ اب ماضی مطلق مجہول کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور نمبر 3 ہے گردان ماضی مطلق مجہول۔ ماضی مطلق مجہول کی گردان سماعت کریں، وہی 6 صیغے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب اسی کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ پہلا صیغہ ہے واحد غائب، اب ہے پروردہ شد۔ پہلے تھا ماضی مطلق معروف کے اندر پرورد، یہاں پہ کیا ہے؟ پروردہ شد، یعنی ہا اور شد کا اضافہ ہوا، باقی وہی ہے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ پالا گیا۔ اور اسی طرح دوسرا صیغہ ہے جمع غائب، پروردہ شدند، وہ پالے گئے۔ واحد حاضر پروردہ شدی، تو پالا گیا۔ جمع حاضر پروردہ شدے، تم پالے گئے۔ واحد متکلم پروردہ شدم، میں پالا گیا۔ جمع متکلم پروردہ شدیم، ہم پالے گئے۔ یہ آسان سا سبق ہے، کوئی مشکل سبق نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک اور مصدر ہے خوردن۔ اس خوردن مصدر سے ہم ماضی مطلق مجہول کی گردان بنانا سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ ہم لکھتے ہیں خوردن، لکھتے ہیں پہلے یہ ہمارے پاس خوردن کیا ہے؟ خوردن۔ اب ماضی مطلق معروف بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے اس نون کو اڑا دیا اور دال کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ خورد۔ اب خورد بن گیا، اب اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہا اور شد، یعنی ہا آگے لگانا ہے اور شد لگانا ہے۔ اب کیا بن جائے گا؟ خوردہ شد۔ یہ واحد غائب کا صیغہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ واحد غائب۔ اب جمع غائب کا صیغہ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ جمع غائب۔ اب ہم نے اسی کو اٹھانا ہے خور، اب خورد ہے ہمارے پاس، اب آگے ہا لگانا ہے اور شدند کیا لگا دینا ہے؟ نون دال لگا دیں، خوردہ شدند۔ اور اسی طرح واحد حاضر کو دیکھیں، واحد حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ اب اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے؟ پہلے لکھنا ہے خورد اور ہا اور شد کا اضافہ کرنا ہے اور آخر میں یا اضافہ کر دینا، خوردہ شدی۔ اب اسی طرح جمع حاضر کو دیکھیں، جمع حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے؟ وہی خورد ہمارے پاس ہے، ہا اور شد کا اضافہ کیا اور یا دال جو ہے اس کی علامت لگائی تو کیا بن گیا؟ خوردہ شدید۔ اور اسی طرح واحد متکلم کو دیکھیں، واحد متکلم، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے وہی خورد لکھنا ہے، اب ہا شد لگانا ہے اور آخر کے اندر جو واحد متکلم کی علامت ہے میم، ہم اس کو لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خوردہ شدم۔ اب جمع متکلم کو دیکھیں، جمع متکلم ہے ہمارے پاس، اب اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خورد لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہا اور شد بھی ساتھ لگانا ہے۔ اب خوردہ شد بن گیا،
اور یا میم یہاں پہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خوردہ شدین۔ اسی طرح آپ گفتن سے بھی بنا سکتے ہیں، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ اسی طرح آپ نوشتن سے بھی بنا سکتے ہیں، نوشتہ شد، نوشتہ شدند، نوشتہ شدی، نوشتہ شدید، نوشتہ شدم، نوشتہ شدیم۔ یعنی کوئی بھی آپ کے پاس مصدر آ جائے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے نون کو اڑائیں، دال کو ساکن کریں، پھر اس کے بعد ہا اور شد ساتھ لگا دیں تو آپ کی ماضی مطلق مجہول کی گردان بن جائے گی۔